بڑے خاموش انداز میں پاکستان کے اندر ہائی پالیٹکس زور و شور پر ہے. آپ نے خبر تو پڑھ لی ہوگی کہ نیب کو 2 اور ہفتے مل گئے ہیں کہ مریم نواز اور ان کے کزن کو دوبارہ سے انویسٹیگیٹ کیا جائے. ایک ایسا کیس جس کو قانونی انداز سے اگر آپ دیکھیں تو آپ زیر لب مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتے, اور اگر آپ تھوڑا سا ضمیر رکھتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن چونکہ پاکستان میں یہ روایت بن گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قانونی وجہ آپ کے سامنے ہو, آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے, تو اب یہ ہو پایا. بڑی دلچسپ بات ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت اس معاملے کے اوپر اور جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے اوپر اب مکمل طور پر زبان کو تالو سے لگائے ہوئے ہیں. جس دن جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی خبر آئی, ایک اور اخبار کے اندر ایک چھوٹی سی خبر لگی کہ شہباز شریف صاحب کو ان کے طبی معالج نے 10 دن کے لیے مکمل آرام کا مشورہ دے دیا ہے. انتہائی زیرک اور عقل مند طبی معالج ہے جس نے شہباز شریف صاحب کو اتنے اہم موقع کے اوپر مکمل آرام کا مشورہ دے دیا ہے, اور مکمل آرام کے اندر منہ نہ کھولنے کا آرام بھی شاید شامل کیا ہو. نون لیگ کی طرف سے بعض حلقوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو اس کے اوپر اس فیصلے کے اوپر اعتراضی بیانات جاری کیے ہیں, لیکن اعتراضی بیانات میڈیا نے دکھائے نہیں ہیں. عین ممکن ہے میڈیا نے آج کل نون لیگ کی کوریج کو مکمل طور پر زمین سے نیچے لگایا ہوا ہے. مضحکہ خیز اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مظفر آباد کے اندر مثلاً نون لیگ کی موڈی کے خلاف ایک بہت بڑی ریلی ہوتی ہے اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے. میڈیا اس کو بھی غائب کر دیتا ہے کیونکہ وہ نون لیگ کی ریلی ہے. تو ہم اپنی نفرتوں کے اندر اس حد تک جا چکے ہیں, یا بوٹ پالش کرنے کی عادت کو ہم نے اتنا تگڑا کر لیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ایونٹ کیا ہے, ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس پارٹی کا ایونٹ ہے. تو عین ممکن ہے اس جبر کے تابع ان کی کوریج نہ ہوئی ہو, لیکن آپ اس کی بات ہے میں نے کوئی بڑا بیان نون لیگ کی قیادت کی طرف سے دیکھا نہیں ہے اس ایکسٹینشن کے اوپر, اور نہ ہی مریم نواز کے اوپر اس وقت جو مصیبت ہے اس کو انہوں نے بہت چیخم دھاڑ کے ساتھ سامنے آ کر جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو. اس لیے ایک بنیادی وجہ یہ ہے, نون لیگ کے ایک بڑے قریبی سورس نے مجھے بتایا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ عمران خان صاحب جو یک طرفہ اور ذاتی قسم کا احتساب جاری کیے ہوئے ہیں اس کی پیس کو وہ سلو ڈاؤن کریں. نون لیگ کے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ ایکسٹینشن سے بالکل پہلے جو آپ کو نیب کی ایکٹیویٹیز میں عمران خان کے بہاف پر مبینہ طور پر ان کا بیان یہ ہے, جو ایکٹیویٹیز میں آپ کو اضافہ نظر آیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ احتساب جو ہے مکمل طور پر عمران خان ڈریون ہے. اور اب چونکہ جنرل باجوہ 3 سال کے لیے سیکیور ہو گئے ہیں تو وہ پرائم منسٹر کو بتا پائیں گے کہ اس قسم کا احتساب جس سے ملک کی نفرتوں کے اندر اضافہ ہو اس وقت بالکل قابل قبول اگر نہ بھی ہو تو اس کو ذرا اس میں نرمی لانے کی ضرورت ہے. تو نون لیگ ان حلقوں کے مطابق اس وجہ سے اس ایکسٹینشن کو عملی طور پر ایکسیپٹ کیے ہوئے ہے, اور شہباز شریف صاحب طبی معالج کے مشورے کی اطاعت کرتے ہوئے بولنے سے بھی قاصر ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد ان کو اس احتساب کے اندر کچھ نرمی نظر آتی ہے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب احتساب تیز ہوتا ہے تو تب احتساب کے دائرے میں جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. جب احتساب نرم ہونے کی باتیں آتی ہیں تو تب بھی حلقے یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یہ کروایا جا سکتا ہے. یہ پرسپشن کتنا گہرا اور کتنا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے آئینی اور سیاسی معاملات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول کتنا بڑھ چکا ہے کہ جب اس کے اندر تیزی آتی ہے تب بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار مرکزی بحث کا حصہ ہوتا ہے, اور جب اس کے اندر کمی آتی ہے تو تب بھی اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار مرکزی حیثیت کے طور پہ سامنے آتا ہے. دوسری طرف عمران خان کا خیال یہ ہے کہ ایکسٹینشن دینے کے بعد انہیں اپنے ہاتھ تگڑے کرنی ہیں. انہوں نے وہ کمال کارنامہ کر لیا ہے جس کے بعد ان کو ضمانت مل گئی ہے کہ نہ صرف یہ 5 سال وہ آرام سے پورے کریں گے, بھلے پولیو کے 58 کیسز ہو جائیں, بھلے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے, بھلے اکانومسٹ کا جو انٹیلیجنس یونٹ ہے وہ یہ کہے کہ اگلے 3 سال میں اکانومی جو ہے 2.8% کے اوپر گرو کرے گی, اور اس سال جو ہے
اور اگلے کوارٹرز کے اندر 2.3% پر گرو کرے گی. بھلے یہ سب کچھ ہوتا رہے, بھلے یو اے ای جو ہے وہ موڈی کو گلے سے لگاتا رہے اور کشمیر ہندوستان ضم کر لے اپنے اندر اور سب کچھ ہوتا رہے, بس میں نے اب ضمانت حاصل کر لی ہے. میرے خیال میں فوج کی قیادت کو خود یہ بڑے غور سے سوچنا چاہیے کہ اگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں یہ تصور رکھتی ہیں کہ موجودہ حالات کو بنانے اور بگاڑنے میں اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا کلیدی کردار ہے, تو یہ پرسیپشن کیوں ڈیولپ ہوا ہے. اس بیانیے کے پیش نظر اب عجیب و غریب پاکستان کے اندر صورتحال یہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جس نے ایکسٹینشن دی ہے وہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو میں نے سیاسی طور پر فائدہ لینا ہے, اور جو ایکسٹینشن کو خاموشی سے مان رہے ہیں وہ بھی یہ توقع کیے بیٹھے ہیں کہ ایکسٹینشن کے بعد حالات ان کے لیے نرم ہو جائیں گے.